اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دنیا کے لیے رہی اور انہوں نے آخرت کے لیے سوچا بھی نہیں، اپنی قبروں کے لیے سوچا بھی نہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، ابھی یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا. شوق ہی نہیں ہے اللہ سے ملاقات کا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس بندے سے ملاقات کا شوق نہیں، چاہتا نہیں. جس بندے کے دل میں، جس بندی کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. ہمیں مرنے کا شوق ہے؟ نہیں ہے. موت سے ڈر لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ قبر اکیلی ہے، قبر میں تنہائی ہے، قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں کٹن ہوگی، اکیلے پڑے ہوں گے، فنا ہوں گے. فنا ہونے سے ڈر لگتا ہے. لیکن خدا کی قسم ہمیں نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا تو وہی جو مرضی خدا ہوگا. ایک شام آئے گی، وہ ہمارے دوست ہیں، اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں. ان کا بیٹا کورنگی میں وہاں پر کام کرتا تھا فیکٹری کے اندر. ان کا گھر اورنگی ٹاؤن 10 نمبر میں تھا. وہیں کورنگی کے اندر فیکٹری میں کام کرتا. بہن کا سسرال تھا. فیکٹری سے وہ بہن کے گھر چلا جاتا، وہاں سے فیکٹری واپس آ جاتا. ہفتے میں ایک مرتبہ ماں باپ سے ملنے کے لیے اورنگی ٹاؤن آتا کورنگی سے. 19 سال کی اس کی عمر تھی. میرے سسرال کی طرف سے وہ رشتہ دار ہے. ماں نے فون کیا، بیٹا تیرا رشتہ طے کر دیا، میرا بیٹا آ جاؤ ذرا. کمرہ تیار ہو گیا. چھوٹی بہنیں تھیں. ماں نے فون کیا، کورنگی سے آ گیا، بیٹا شادی کی تیاری ہے، آؤ تھوڑا کچھ شاپنگ کرنی ہے. وہ 19 سال کا لڑکا کورنگی سے آیا. بدھ کی رات کو آیا اپنی بائک پر، اور اس کے بعد ماں کے پاس رات کو رکا. جو بھی معاملات تھے جو طے کیے. ہمیں کیا پتا ہے، ہمیں کیا پتا جو رات قبر میں ہے وہ گھر میں تو نہیں سو سکیں گے نا میرے بھائی. اتنی بھی کنفرمیشن نہیں ہے اس زندگی کی جس کو اتنی غفلت سے میری ماں میری بہن ہم گزار رہے ہیں. اتنی سی بھی کنفرمیشن نہیں ہے، اتنی سی بھی سند نہیں ہے. خدا کی قسم کہ کل کی رات ہم اپنے بستر میں ہوں گے یا صبح ہم دیکھیں گے دنیا میں یا صبح کے ٹائم جنازہ تیار ہوگا. اتنی بھی اتھنٹسٹی نہیں ہے زندگی کی. ہم تو فجر کی نماز کے ایک ہفتے کی نمازیں ہمارے سروں پر ہوتی ہے اور مرنے سے پہلے ادا کرنی ہے. خدا کی قسم کوئی نماز معاف کیسے ہوگی جب اللہ کے رسول فرماتے تمہیں حساب دینا ہوگا. قضا ادا کرنی ہے. ہم تو ساری قضائیں اپنے قدم میں لاٹ رہے. بتائیں 5 سال کی نمازیں اگر قضا ہو اور موت کا فرشتہ سامنے آ جائے تو 5 سال کی نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ موت کا فرشتہ تو میرے نبی فرماتے 4 فرشتے آ جاتے ہیں سامنے. ایک فرشتہ کہتا ہے او بندے پوری زمین گھوم گیا، تیرے حصے کا ایک میں نے ذرہ نہیں پایا. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ کے بندے پوری زمین گھوم گیا، تیرے حصے کا پانی کا ایک قطرہ نہیں پایا. تیسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ کے بندے پوری زمین گھوم گیا، تیرے حصے کا ایک سانس نہیں پایا. چوتھا فرشتہ کہتا ہے اور اللہ کے بندے پوری زمین گھوم گیا، تیری زندگی ختم، تیری زندگی کا ایک منٹ بھی باقی نہیں. پھر یوں حلق سے جان کے پیروں کے راستے نکلتی ہے. ڈاکٹر بولتے ہیں سورہ یاسین پڑھ لو بھائی مشکل آسان ہو جائے. امی کھڑی رو رہی ہیں، ابو کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، بہنیں کھڑی بھی رو رہی ہیں. اگر بیوی مر رہی ہے تو شور رو رہا ہے، شور مر رہا ہے تو بیوی بچے رو رہے ہیں، ابا مر رہے ہیں. لیکن کیا کریں، جانا تو سب نے. یہاں جان پھنسی ہے حلق میں، جسم پیلا پڑ رہا ہے، پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے. پھوڑا ہوتا ہے نا، پھوڑا پس اور پیپ والا، پورا جسم ایسے دکھ رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے فرشتے جسم سے روح نکال رہے ہیں کھینچ کر. کبھی دیکھا ہے بکری کو؟ عید الاضحیٰ میں بکری کی جو کھال اتارتے ہیں، دیکھا ہے نا اپنے کیسے مرغی کی کھال کیسے اتارتے ہیں کھینچ کے پورے جسم کی. اللہ کے فرشتے پیروں کے راستے روح نکالتے ہیں کھینچ کر. پہلے پیروں کی انگلیوں سے روح نکالتے ہیں کھینچ کر. اللہ کے فرشتے یوں داب کے بیٹے تھے، مرنے والے کو داب کر بیٹھے یوں نکال لیتے کھال. بندہ کیا ہلتا ہی نہیں ہے، بندہ ہلے گا کیا؟ جتنا ہلنا جلنا تو ہل چکا. کاش کے مسجد جاتا، اللہ کے ذکر کی محفلوں میں جاتا، اللہ والوں کے پاس جاتا، اللہ کے پیاروں سے محبت کرتا، کچھ رسول اللہ پہ درود پڑھا ہوتا، کچھ قرآن پڑھا ہوتا، کچھ اللہ
اللہ کا ذکر کیا ہوتا, کوئی دین کی خدمت کی ہوتی تو آج کچھ آسانی ہو جاتی. اور فرشتے دانت کا بیٹھے ہوتے اور وہ نکالتے, روح کھینچ کے نکالتے, جسم کی روح نکل رہی ہے, رگ رگ میں سے نکلتی ہے روح, وہ پیٹ کے راستے پر آتی ہے, سینے پر آ کر رکتی ہے, اور یہاں سے کھینچتے ہیں اس کے روح کو جب اور نکلتی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرام کو فرماتے ہیں, تم دیکھتے نہیں مرنے والے کو, اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب اس کی روح نکلتی ہے وہ اپنی روح کو جاتا ہوا دیکھتا ہے. میرے بھائی, میری ماں, میری بہن, یہ روح اندر ہے, سارے تماشے ہو رہے ہیں. میری دنیا, میرا گھر, میرے بچے, میرا کھانا, میرے کپڑے, میرے پیسے, اور جس ٹائم یہ روح کا پنچھی اس قفس سے پرواز کر گیا تو کس کے کپڑے, کس کا گھر, کس کا کھانا, کس کا شوہر, وہ تو بولیں گے ہاں میت آ گئی. اور بھائی تھوڑی دیر پہلے, 2 گھنٹے پہلے وہ زندہ تھی, 2 گھنٹے پہلے زندہ تھی, وہ مر گئی تو اس کا نام چھن گیا. اب سارے شوہر بھی بولا میت آ رہی ہے. بچوں سے پوچھا بیٹا تمہاری ماں, میری اماں کی میت آ رہی ہے بسانے والی. ماں کا نام کیا ہے, نام بھلا دیا. پہلی چیز مرنے والے کا چھینتے, نام چھین لے. میت آ رہی, ابھی 2 گھنٹے پہلے زندہ تھا تو نام لے کر بول رہے تھے, انتقال کی خبر آئی تو میت نام پڑ گیا, میت نام پڑ گیا, میت آ رہی ہے. اب کس کا گھر ہے؟ بھائی وہی گھر جس نے بنایا تھا, اپنی زندگی پوری سینچ کر 2 منزلہ گھر بنایا تھا. ایک ایک کھڑکی اس کی مرضی کی لگی ہے, دروازے ٹائل, گھر کا فرنیچر. وہ خاتون تھی, گھر کا کچن کا سامان لے کر آئی تھی. اب اس کی میت آئی ہے تو 24 گھنٹے تک میت گھر میں رکھنے کے لیے گوارا نہیں. گھر کی بیٹھک جو اس عورت نے سجائی تھی, کپڑے لگائے تھے, پردے لگائے تھے, صوفہ لگایا تھا, اب اس عورت کی میت کس بیٹھک میں رکھو نہ کھولی تھے. اس کا حق نہیں, نہیں اس کا حق نہیں ہے. اب اس کا گھر یہ کہاں آ گیا؟ اٹھاؤ اس کی میت کو. اگر لائٹ چلی جائے اس کی میت ڈولی میں رکھی ہو, وہ پیارا شور کبھی بھی نہیں بیٹھے گا پاس. بولا اکیلے کمرے میں بیٹھ جا, تیری بیوی کی میت رکھی ہے, نہیں بیٹھے گا. اندھیرا کمرہ ہے, گھوپ اندھیرا ہے, نہیں بیٹھے گا. بیوی سے بولے شور کی میت رکھی, بیٹھ جا, وہ نہیں بیٹھے گی, بھاگ کے باہر آئے. بچے نہیں بیٹھیں گے ماں باپ کے میت کے ساتھ, ماں باپ نہیں بیٹھیں گے بچے کی میت کے ساتھ. یہ سارے تماشے زندگی کے ہیں, اس کو بتائیں اللہ رسول کے حکم کے مطابق, رسول اللہ کی سنت کے مطابق, اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق. خدا کی قسم سارے اس وقت تک ہے جب تک کہ روح نہیں نکل رہی. جہاں روح نکل جائے گی, نہ گھر, نہ کار, نہ بنگلہ, نہ پیسہ, نہ مال, نہ دولت, کچھ بھی نہیں. اب تو میت نام پڑ گیا. میت آ گئی, میت اٹھ گئی, جنازہ ہو گیا, اب قبرستان لے کر جا رہے, یہ تو قبر میں جائے گا, وہ تو قبر میں جا رہا ہے. خدا کی قسم یہ منظر دیکھے گی روح, اس ٹائم ہماری اپنی روح کہے گی جسم سے باہر کے, اور میرے بدبخت جسم, میرے منحوس جسم, اور تو پاپی, مجھے نماز نہیں پڑھنے دی. اور روح اپنے جسم کو کوسے. وہ جب تک زندہ تھے روح جسم میں تھی, نہ نماز پڑھ رہے, نہ روزہ, نہ قرآن پڑھ رہے, نہ اللہ والوں کے پاس جا رہے, کچھ آخرت کی تیاری کروا دے, وہ اللہ والے ہی کروا دے. میرے بھائی ہماری زندگی کے نخرے اس وقت تک ہیں جب تک ہماری روح جسم میں. بھائی ملا مولوی صاحب آپ جاؤ نماز پڑھو, ہمارے تو بیوی بچے بھی پال لیں, بیوی بچے ہم پالتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے, تمہاری اولاد کو بھی دیتے. رزق اللہ دیتا ہے, ہمیں کوشش کا حکم ہے, رزق اللہ ہی دیتا ہے. خدا کی قسم اللہ ہی رزق دیتا ہے, لیکن رزق کے چکر میں نمازیں چھوڑنا ہی کسی طور پر بھی بچا نہیں. پیارا آقا کریم علیہ السلام فرماتے, اللہ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. اے حبیب, وہ جو دنیا کی زندگی میں ایسے گم ہوئے کہ آخرت کو بھلا دیا, یہی تو ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم, اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے. قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے, ایسے ہی جہنم میں چھوڑ دیں گے. ترازو قائم نہیں کیا جائے گا ایسے بندوں کے لیے جو آخرت کی فکر نہیں کرتے, جو دنیا میں ایسے جیتے ہیں, اللہ کو بھلا دیتے ہیں, اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیتے ہیں,
میرے بھائی اللہ فرماتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے اعمال بھی نہیں تولیں گے. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، ان کی جزا تو جہنم ہے. بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، کہ انہوں نے کیا کیا؟ میری آیات کا انکار کیا، میری آیات اور میرے نبیوں کا مذاق اڑایا، تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے. ان کے لیے تو جزا جہنم بنتی ہے. آگے میری ماں میرے بہن اللہ خوشخبری دے رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، 5 ٹائم کی نماز پڑھی، سارا محلہ سو رہا تھا، وہ اللہ کی بندی اٹھ رہی تھی، تھکی ہوئی ہے، دن بھر کے کام ہے، لیکن فجر کی اذان کا الارم لگایا ہے، فجر کی اذان میں اٹھی ہے. یہ اللہ کا بندہ اٹھا ہے فجر کی اذان کے لیے، جب اٹھا ہے اللہ کے لیے حضور مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک تیرے محبوب جو ایمان لائے، اے حبیب تیرا کلمہ پڑھا، تجھ پر ایمان لے کر آئے، اے حبیب تیرے بتائے طریقے پر انہوں نے نیک کام کیے، صدقات دیے، زکاتیں دی، روزے رکھے، درود و سلام پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے دین کی خدمت کی. وہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، وہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، وہ اللہ کی یاد کرنے والے، قیامت کی تیاری کرنے والے. اے حبیب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، زندگی میں نیک اعمال کرتے رہے، ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی تو جنت میں مہمان، جنت میں، اور جنت میں کون سی؟ جنت فردوس میں. اور میرے آقا کریم علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں جنت الفردوس جنت کا بیچ کا حصہ ہے، عرش الہی کے نیچے ہے. دودھ کی نہریں، شراب طہورہ کی نہریں، ہاں شہد کی نہریں، وہ ساری جنت الفردوس سے نکل رہی ہیں، باقی جنتوں میں جا رہی ہیں. اور جنت الفردوس بیچ کا حصہ ہے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جنت میں ان کو رکھے گا جو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نماز روزی کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف. خوش نصیب ہیں اس محفل کو رکھنے والے کہ جو اس محفل کا انعقاد کیا، جنہوں نے بھی حصہ ملایا، جس طرح بھی حصہ ملایا، محلے والوں کو جمع کیا تاکہ قرآن و حدیث پڑھ کر سنایا جائے، ہم اللہ کے رسول کا دین سیکھیں، اپنی آخرت کی فکر کریں. کعب احبار رضی اللہ فرماتے ہیں جنت الفردوس جو جنت کا مرکزی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا کہ جو دنیا کی زندگی میں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. میرے بھائی، میرے بزرگ اور دوستوں، اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی نہیں چاہیں گے جنت میں سے نکالے جائیں. سن لیجیے میری ماں میرے بھائی، جنت ہے کیا؟ آخری بات کر رہا ہوں، جنت ہے کیا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی مرد یا عورت جنت میں جائیں گے نا، ان کی عمر کتنی ہوگی؟ ایک خاتون آ گئی میرے آقا کے دربار میں، ایک بوڑھی خاتون، کہنے لگی، بوڑھی خاتون تھی کافی، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ سرکار کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. وہ خاتون رونے لگی. جب جانے لگی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو جا کر بتاؤ جوان ہو کر جائے گا. جو جنت میں جائیں گے ان کی عمر ہوگی 16 سال، جو شارحین حدیث فرماتے ہیں 16 سال کی عمر، ابھی مچھوں کے بال بھی نہیں آئیں گے، داڑھی کے بال بھی، 16 سال کی جوانی ہوگی.